کمرے کی مدھم روشنی میں زرلش بیڈ پر بیٹھی بار بار اپنے موبائل کی اسکرین کو آن کر کے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے فیس بک کا وہ پیج کھلا تھا جسے وہ دن میں 100 بار دیکھتی تھی۔ زاویر احمد ایک ایسا نام جس نے پچھلے کئی مہینوں سے اس کی نیندیں اڑا دی تھی۔ زرلش نے گہرا سانس لیا اور زاویر کی تازہ ترین پوسٹ پر لگی تصویر کو زوم کیا۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس کسی بزنس میٹنگ میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی اور آنکھوں میں موجود ایک خاص قسم کا غرور زرلش کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ کاش میرے پاس تمہارا پرسنل نمبر ہوتا، زرلش نے فون سینے سے لگاتے ہوئے خود سے کلام کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بس ابھی اسے میسج کرے اور بتا دے کہ کوئی ہے جو اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، مگر وہ ڈرتی تھی کہ کہیں زاویر اسے کوئی عام سی فین سمجھ کر بلاک نہ کر دے۔ اس کی زندگی میں خاص مقام چاہتی تھی، نہ کہ صرف ایک لائک کرنے والی لڑکی۔ دوسری طرف زاویر کے عالی شان آفس میں کام کا رش تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اس کی سیکرٹری مس زویا فائلز لے کر اندر آئی تو اسے خاموش دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مس زویا نے دبی آواز میں پوچھا، کیونکہ زاویر کا اس طرح فائل سامنے رکھ کر خلا میں گھورنا اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم یہ فائلز یہاں رکھ دو، زاویر نے چونک کر کہا اور جلدی سے اپنا فون الٹا کر میز پر رکھ دیا۔ سر، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو آپ گھر جا کر آرام کر لیں، زویا نے ہمدردی سے کہا، مگر زاویر نے صرف ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہہ دیا۔ زویا کے باہر جاتے ہی زاویر نے دوبارہ فون اٹھایا اور نوٹیفیکیشنز چیک کی۔ وہی لڑکی جس کی ڈی پی میں صرف مہندی لگے ہاتھ نظر آتے تھے۔ اس نے ایک بار پھر اس کے فیس بک اسٹیٹس کو لائک کیا تھا۔ زاویر کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کون ہے جو نہ کچھ کہتی ہے نہ کوئی میسج کرتی ہے، بس خاموشی سے پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی اس کا جاننے والا ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے، مگر اس لڑکی کے انداز میں ایک ایسی کشش تھی جو اسے نظر انداز نہیں کرنے دے رہی تھی۔ گھر واپسی پر بھی زاویر کا یہی حال تھا۔ زاہدہ بیگم نے ڈائننگ ٹیبل پر اسے خاموش دیکھا تو تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ زاویر بیٹے، کیا بات ہے؟ آج کل تم کچھ کھوئے کھوئے سے رہتے ہو، کیا آفس میں کوئی پریشانی ہے؟ نہیں امی، بس کام کا تھوڑا سا بوجھ ہے، زاویر نے نظریں چرا کر جواب دیا اور جلدی سے کھانا ختم کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اس انجان لڑکی کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہے۔ ادھر زرلش کی بے چینی اب جنون کی حدود کو چھو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی ایک پرانی سہیلی کا بھائی اس کمپنی میں کام کرتا ہے جہاں زاویر کا بزنس ہے۔ اس نے فوراً اسے فون کیا اور باتوں باتوں میں زاویر کا ذکر نکالا۔ بڑی مشکلوں سے اور بہانوں کے بعد آخرکار اسے وہ چیز مل گئی جس کی اسے تلاش تھی، اور وہ تھا زاویر کا پرسنل واٹس ایپ نمبر ملتے ہی زرلش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی گھر کی چھت پر چلی گئی۔ رات کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر سیو کیا اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ السلام علیکم، میں زرلش ہوں۔ صرف یہ 2 جملے لکھ کر اس نے میسج سینڈ کر دیا اور موبائل دور رکھ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے زندگی کا سب سے بڑا مارکا سر کر لیا ہو۔ اب معاملہ زاویر کے سپرد تھا اور زرلش کا سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد جب زاویر نے اپنا فون اٹھایا اور ایک انجان نمبر سے آنے والے میسج کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نام پڑھتے اس کے ذہن میں فوراً وہ ڈی پی والی آئی جس کے ہاتھ چہرے پر تھے اور نام زرلش لکھا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں اور کیا چاہتی ہیں؟ زاویر نے خشک لہجے میں ٹائپ کیا اور اس کا دل بھی عجیب رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں کچھ نہیں چاہتی، بس آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، زرلش نے فوراً جواب دیا۔ اس کی ہمت اب بڑھ رہی تھی۔ دیکھیں مس زرلش، میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔
میں بہت مصروف رہتا ہوں، اسی لیے بہتر ہوگا کہ آپ مجھے دوبارہ میسج نہ کریں۔ زاویر نے اپنی پرانی عادت کے مطابق اسے جھڑک دیا۔ اوہ، تو آپ اتنے کھڑوس ہیں؟ زرلش نے فون اسکرین پر دیکھ کر منہ بنایا، مگر اس کی مسکراہٹ اب بھی قائم تھی۔ اسے پتا تھا کہ زاویر کا لہجہ ایسا ہی ہوگا، مگر وہ اسے بدلنے کا عزم کر چکی تھی۔ تمہیں جو کہنا ہے کہو، میں تو اب تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑنے والی ہوں۔ زرلش نے بڑبڑایا اور فون سینے سے لگا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جہاں ستارے اس کی نئی محبت کی گواہی دے رہے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا شہر سو رہا تھا، زرلش کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار واٹس ایپ چیک کرتی کہ شاید زاویر کا کوئی میسج آیا ہو، مگر وہاں وہی آخری جملہ موجود تھا جس میں اس نے دوبارہ میسج نہ کرنے کی تاکید کی تھی۔ تم جتنے کھڑوس بنو گے میں اتنی ہی ضد کروں گی۔ زرلش نے تکیے میں منہ چھپا کر سوچا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی ایک لمبا میسج لکھے، مگر وہ جانتی تھی کہ زاویر جیسے انسان کو جیتنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اگلے 2 دن زرلش نے خود پر قابو پایا اور کوئی میسج نہیں کیا۔ ادھر زاویر کا حال عجیب تھا۔ وہ بار بار اپنا فون دیکھتا کہ کہیں اس لڑکی کا دوبارہ کوئی میسج تو نہیں آیا۔ جب کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملتی تو اسے ایک عجیب سی کمی کا احساس ہوتا۔ وہ خود سے جھگڑتا کہ اسے ایک انجان لڑکی کے میسج کا انتظار کیوں ہے، مگر انسانی فطرت بھی عجیب ہے، اسے وہ چیز زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے جو اس کی دسترس سے باہر ہو۔ تیسرے دن زرلش سے مزید رہا نہ گیا۔ اس نے دوپہر کے وقت ایک سادہ سا میسج بھیج دیا۔ سنا ہے آج آپ کے شہر میں موسم بہت اچھا ہے، کیا آپ کو بارش پسند ہے؟ زاویر نے میسج دیکھا، اسے پڑھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ جواب دے گا تو یہ لڑکی اسے مزید تنگ کرے گی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا، مگر اس کا ذہن بار بار اس چھوٹے سے میسج کی طرف جا رہا تھا جس میں موسم کا ذکر تھا۔ شام ڈھلی جب زاویر گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا تو اچانک بادل گرجنے لگے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس نے بے اختیار اپنا فون اٹھایا اور زرلش کے میسج پر ٹائپ کیا، ہاں بارش پسند ہے، مگر کام کی وجہ سے اسے انجوائے کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد اسے اپنی حرکت پر حیرت ہوئی، مگر زرلش کے لیے تو جیسے عید ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً جواب دیا، وقت نکالا جاتا ہے محترم، ملتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی بارش کی بوندوں کو محسوس کرنا فائلوں کو پڑھنے سے زیادہ سکون دیتا ہے۔ زاویر نے اس بار کوئی رپلائی نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا، مگر زرلش کے اس جملے نے اس کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑا دی تھی۔ وہ لڑکی اسے نصیحت کر رہی تھی جسے وہ جانتا تک نہیں تھا۔ اگلے 1 ہفتے تک یہی سلسلہ رہا تھا۔ زرلش کبھی کوئی شعر بھیج دیتی تو کبھی کوئی اچھی بات۔ زاویر اکثر میسج دیکھ کر چھوڑ دیتا اور کبھی کبھار صرف ایک لفظی جواب دے دیتا۔ اس کی اس بے رخی نے زرلش کو مزید تڑپا دیا تھا۔ ایک رات جب زاویر سونے کی تیاری کر رہا تھا، زرلش کا میسج آ گیا، میں آپ کو دل و جان سے چاہتی ہوں زاویر، شاید آپ کو یہ مذاق لگے یا کوئی پاگل پن، مگر میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ میری ہر صبح آپ کے اسٹیٹس سے شروع ہوتی ہے اور ہر رات آپ کے خیالوں میں گزرتی ہے۔ زاویر کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اس میسج کو کئی بار پڑھا۔ اسے لگا کہ شاید یہ لڑکی واقعی کسی شدید جذباتی تکلیف میں ہے۔ اس نے سوچا کہ اسے ڈانٹ کر یہ سب ختم کر دینا چاہیے، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو مجھے جانتی تک نہیں ہوں، پھر یہ سب کیسے کہہ سکتی ہوں؟ زاویر نے پہلی بار تفصیل سے رپلائی کیا تھا۔ جاننے کے لیے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہوتا، روح کا رشتہ تصویروں اور باتوں سے بھی بن جاتا ہے۔ زرلش نے فوراً جواب دیا۔ اس کی باتوں میں ایک ایسا خمار تھا کہ زاویر کا دل پسیجنے لگا۔ اگلے دن زاویر آفس میں بیٹھا تھا کہ اس کے پاس ایک خوبصورت سا پارسل پہنچا جس پر کوئی نام نہیں تھا۔ اس نے کھولا تو اندر ایک نفیس سی ڈائری اور ایک قیمتی پین تھا جس پر زاویر کا نام گندا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ تھی جس پر لکھا تھا، آپ کی مصروف زندگی کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔
جاوید کو اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی صرف میسیجز تک محدود نہیں ہے، اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ اس نے بغیر سوچے زرلش کو کال ملا دی۔ دوسری طرف جیسے ہی زرلش نے جاوید کا نام اسکرین پر چمکتے دیکھا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اس نے کانپتے ہوئے کال ریسیو کی مگر زبان سے کچھ نکل نہیں سکا۔ ہیلو زرلش، جاوید کی گہری اور مردانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی تو زرلش کی سانسیں رک گئیں۔ وہ خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جاوید اسے پکار رہا ہے۔ اس کی یہ خاموشی جاوید کے دل پر گہرا اثر کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ دوسری طرف موجود لڑکی اس وقت کس کرب اور خوشی سے گزر رہی ہے۔ جاوید نے بھی کچھ نہیں کہا، وہ دونوں فون کان سے لگائے ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز سنتے رہے۔ یہ خاموشی کسی بھی اقرار سے زیادہ بڑی تھی۔ جاوید کو محسوس ہوا کہ وہ بھی اس انجان لڑکی کے سحر میں جکڑتا جا رہا ہے۔ اس پہلی کال کی خاموشی نے جاوید کے اندر جیسے کوئی طوفان برپا کر دیا تھا۔ وہ رات بھر سو نہیں سکا تھا، اسے رہ رہ کر زرلش کی سانسوں کی وہ آواز یاد آ رہی تھی جو فون پر ابھری اور پھر ایک دم تھم گئی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ وہ جو جذبات سے کوسوں دور رہتا تھا اب ایک ایسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کا اس نے آج تک چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اگلی صبح آفس میں بھی جاوید کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کئی بار واٹس ایپ کھولا، زرلش کا نمبر دیکھا مگر میسج نہیں کیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کیا وہ اب بھی اسے یاد کرتی ہے یا وہ خاموشی کوئی آخری حد تھی۔ دوپہر کے وقت زرلش کا ایک چھوٹا سا میسج آیا، اسکرین پر چمکا۔ رات آپ کی آواز سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی کو کوئی مقصد مل گیا ہو۔ میں جانتی ہوں آپ مصروف ہوں گے، اسی لیے تنگ نہیں کروں گی، بس اپنا خیال رکھیے گا۔ جاوید نے میسج پڑھا اور اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسے زرلش کا یہ انداز بھا گیا تھا۔ وہ اسے مجبور نہیں کر رہی تھی بلکہ اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ جاوید نے رپلائی کیا اور فون میز پر رکھ دیا۔ دن گزرتے گئے اور ان کے درمیان رابطے کا ایک غیر محسوس سا پل بنتا گیا۔ جاوید اب خود بھی کبھی کبھار اسے کوئی تصویر بھیج دیتا تھا، کبھی اپنے آفس کے باہر کے منظر کی تو کبھی کافی کے کپ کی۔ زرلش ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہال ہو جاتی تھی۔ اسے اپنی زندگی کے بارے میں بتاتی، اپنے خوابوں کے بارے میں، اور یہ کہ وہ کیسے اسے ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ جاوید کو محسوس ہونے لگا تھا کہ زرلش کی باتیں اس کے دن بھر کی تھکن اتار دیتی ہیں۔ وہ جو پہلے سارا وقت کام کی ٹینشن میں رہتا تھا اب شام ہوتے ہی موبائل کی طرف دیکھتا کہ شاید کوئی نئی بات، کوئی نیا قصہ اس کا منتظر ہو۔ ایک شام وہ دوبارہ بات کر رہے تھے۔ جاوید آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا کہ میں کوئی فراڈ بھی ہو سکتی ہوں؟ جاوید نے گہرا سانس لیا اور ٹائپ کیا، فراڈ لفظوں سے ہو سکتا ہے زرلش، مگر ان جذباتی لہروں سے نہیں جو میں تمہاری باتوں میں محسوس کرتا ہوں۔ تم نے پچھلے چند ہفتوں میں مجھے وہ کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا جو میں نے برسوں میں نہیں سوچا۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ زرلش نے بڑی ہمت کر کے پوچھا۔ محبت؟ جاوید نے لفظ کو دہرایا۔ مجھے نہیں پتا کسی کیا کہتے ہیں مگر ہاں، تمہارا ہونا اب میرے لیے ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو اپنی زندگی میں اتنی جلدی جگہ نہیں دی جتنی جلدی تم نے بنا لی ہے۔ زرلش کا دل یہ پڑھ کر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہے۔ وہ اب اسے اپنی تصویر بھیجنا چاہتی تھی مگر پھر اسے اپنے خاندان کی وہ تلخی یاد آ جاتی جو اس کے ماضی سے جڑی تھی۔ اس نے سوچا کہ ابھی تصویر بھیجنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ چاہتی تھی کہ جاوید اسے اس کی روح سے پہچانے، نہ کہ صرف شکل سے۔ اسی دوران جاوید کے دوستوں نے بھی اس میں تبدیلی محسوس کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اکھڑ اور خشک رہتا تھا اب اکثر موبائل دیکھتے ہوئے مسکرا دیا کرتا تھا۔ یار جاوید، تم بدل رہے ہو، علی نے ایک دن لنچ پر اسے چھیڑا۔ آج کل تمہارے چہرے کی رونق کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ جاوید نے مسکرا کر بات ڈال دی مگر اندر ہی اندر وہ جانتا تھا کہ وہ بدل چکا ہے۔ وہ بس جنونی محبت کی گرفت میں آ رہا تھا
جس کا ذکر زرلش نے شروع میں کیا تھا، وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، اور زاویر شاہ جو کبھی پتھر کی مورتی کہلاتا تھا اب موم کی طرح پگھلنے لگا تھا۔ اسے خود حیرت ہوتی تھی کہ کیسے ایک انجان لڑکی کے لفظ اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دیتے ہیں۔ اب ان کے درمیان رسمی جملوں کی جگہ گہری اور پرتاثیر باتوں نے لے لی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور زاویر بیڈ سے ٹیک لگائے زرلش کے میسج کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اسکرین روشن ہوئی۔ جاگ رہے ہیں یا میری یاد نے سونے نہیں دیا؟ زرلش نے شرارت سے پوچھا تھا۔ زاویر کے لبوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ آئی اور اس نے ٹائپ کیا، دونوں باتیں سچ ہیں زرلش، تم نے میری نیندوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب بتاؤ اس کا ہرجانہ کیا ہوگا؟ ہرجانہ یہ ہے کہ جب تک میں نہ کہوں تم اپنی آنکھیں نہیں بند کرو گے۔ زرلش نے فوراً جواب دیا، میں چاہتی ہوں جب تم اکیلے ہو تو صرف میرے بارے میں سوچو۔ زاویر نے گہرا سانس لیا اور اپنی تھکن بھری آنکھوں کو مسلا۔ میں تو ویسے بھی تمہارے علاوہ کچھ نہیں سوچ پاتا زرلش، تمہاری آواز، تمہارا یہ انداز مجھے پاگل کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ سب ایک خواب ہوا تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ یہ خواب نہیں ہے زاویر، یہ وہ حقیقت ہے جس سے تم اب بھاگ نہیں سکتے۔ دوسری طرف سے زرلش کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ میں تمہارے لیے اتنی دیوانی کیوں ہوں؟ کیوں؟ زاویر نے بے چینی سے پوچھا۔ کیونکہ تمہاری اس سختی کے پیچھے ایک بہت نرم دل چھپا ہے جسے صرف میں دیکھ سکتی ہوں۔ تمہاری سنجیدگی مجھے چیلنج کرتی ہے اور تمہارا یہ لہجہ میرے وجود میں اتر جاتا ہے۔ زرلش کی باتوں میں ایک عجیب سا خمار تھا جو زاویر کو مدہوش کر رہا تھا۔ اگلے چند دن ان کے درمیان اسی طرح کی گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔ زاویر اب آفس سے گھر جلدی آنے لگا تھا تاکہ وہ سکون سے زرلش سے بات کر سکے۔ اس کے کمرے کی دیواریں اب زرلش کی باتوں کی گواہ بن چکی تھی۔ اگلے دن زرلش نے پوچھا، زاویر کیا تمہیں کبھی میرا چہرہ دیکھنے کی خواہش نہیں ہوتی؟ زاویر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر لکھا، سچ کہوں تو شروع میں بہت ہوتی تھی، مگر اب تمہاری روح، تمہاری سوچ اور تمہارا مجھ سے یہ تعلق اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ مجھے تمہارے چہرے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تم جیسی بھی ہو، میرے لیے اب تم ہی سب کچھ ہو۔ زرلش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ زاویر کی اس گہری محبت پر قربان جانا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ زاویر کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کچھ خاص کرے۔ اچھا تو پھر تیار رہیے گا، کل آپ کے لیے ایک سرپرائز آ رہا ہے۔ کیسا سرپرائز؟ زاویر نے حیرت سے پوچھا۔ بس انتظار کیجیے گا زاویر شاہ، کیونکہ اب میں آپ کی زندگی کا وہ حصہ بننے جا رہی ہوں جسے آپ کبھی مٹا نہیں پائیں گے۔ زاویر ساری رات سوچتا رہا کہ زرلش کیا کرنے والی ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکیوں سے اپنی محبت کے ایسے رنگ دکھائے گی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ اگلے دن جب زاویر آفس سے گھر لوٹا تو اس کی میز پر وہ چھوٹا سا پارسل رکھا تھا جسے دیکھ کر اس کا دل کسی ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈبہ کھولا اور اندر موجود اس سیاہ پٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے فون اٹھایا اور زرلش کو کال ملائی۔ یہ تم نے کیا بھیجا ہے؟ کیا یہ آپ کو بریسلٹ نہیں لگ رہا؟ بریسلٹ تو لگ رہا ہے، مگر یہ ہے کیا؟ زاویر نے الجھن اور حیرانی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہ مخصوص کھچاؤ تھا جو زرلش کو بہت پسند تھا۔ اور پھر زرلش نے وہ جملہ کہا جس نے زاویر کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اگر غور سے دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے، یہ میری برا کی سٹرپس ہیں، میں نے خود کاٹ کر تمہارے لیے بریسلٹ بنایا ہے۔ زاویر کا سانس جیسے رک گیا۔ وہ ساکت کھڑا اس کالی پٹی کو دیکھ رہا تھا جو اب صرف ایک پٹی نہیں تھی بلکہ زرلش کے وجود کا ایک حصہ تھی جو اس کے پاس پہنچ چکا ہے۔ زاویر کے ہاتھ سے وہ سیاہ پٹی جیسے چھوٹ سی گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور دل کی دھڑکنیں کسی بے ترتیب ڈھول کی طرح بجنے لگی تھی۔ وہ بدحواسی میں کبھی اس پٹی کو دیکھتا اور کبھی موبائل کی اسکرین کو جس پر زرلش کی کال اب بھی آن تھی۔ تم واقعی پاگل ہو، زاویر کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔
اس کی آواز میں حیرانی بھی تھی اور ایک انجانی سی کیفیت بھی جو اسے اندر تک لرزا رہی تھی۔ پاگل تو میں ہوں، مگر صرف تمہارے لیے۔ زرلش کی آواز میں اب ایک عجیب سا خمار اور اپنائیت تھی، اور وہ جو ساتھ لپسٹک والے ہونٹ کا نشان ہے نا، وہ تحفہ نہیں، ایک وعدہ ہے۔ کیسا وعدہ؟ زاویر نے اپنا خشک ہوتا حلق تر کیا۔ وہ ہمیشہ اس لڑکی کی بے باکی کے سامنے لاجواب ہو جاتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے ڈانٹے یا اس کی اس دیوانگی پر سر دھننے لگے۔ یہ کہ ایک دن یہی نشان تمہارے گال پر ہوں گے اور تم انہیں مٹانا نہیں چاہو گے جب تک ہماری اس آن لائن محبت کے فاصلے ختم نہیں ہوتے۔ میں تمہیں ایسے ہی اپنے پاگل پن کے تحفے بھیجتی رہوں گی، اور تم زرلش نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا، جیسے وہ زاویر کے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ اور میں کیا؟ زاویر کی آواز اب پہلے جیسی سخت نہیں رہی، اس کے لہجے میں ایک نرمی آ گئی تھی جو صرف زرلش کے لیے مخصوص تھی۔ اور تم بس چپ چاپ میرے اس پاگل پن کی عادت ڈال لو، کیونکہ جس دن یہ فون کی اسکرین ہمارے بیچ سے ہٹے گی نا، تم مجھ سے اور میری محبت سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی زرلش نے فون کاٹ دیا۔ زاویر نے گہرا سانس لیا اور فون بیڈ پر پھینک دیا۔ وہ لڑکی واقعی ایک آفت تھی۔ پچھلے 6 مہینوں سے اس کا سارا سکون اسے ایک انجان لڑکی نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سے بہت پریکٹیکل اور سنجیدہ تھا، جسے آن لائن رشتوں پر کبھی یقین نہیں آ رہا تھا، وہ آج کلائی میں ایک لڑکی کی برا کی سٹرپ پکڑے بیٹھا تھا۔ اس نے کبھی زرلش کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ دکھتی کیسی ہے، اس کا اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ بس اس کی آواز، اس کی پاگل پن سے بھری باتیں اور یہ آئے دن کے عجیب و غریب تحفے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ وہ ابھی سی کشمکش میں تھا کہ اچانک لاؤنج سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گری ہو۔ زاویر فوراً کمرے سے باہر بھاگا جہاں اس کے والد فرش پر گرے ہوئے تھے اور ان کا ہاتھ اپنے سینے پر تھا۔ بابا! زاویر نے چلاتے ہوئے انہیں سنبھالا۔ اس کی ماں بھی کچن سے بھاگی ہوئی آئی اور اپنے شوہر کی حالت دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ جلدی کرو زاویر، انہیں اسپتال لے کر جانا ہوگا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ زاہدہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ زاویر نے بدحواسی میں گاڑی نکالی اور اپنے والد کو اسپتال پہنچایا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑے اس کے ذہن میں زرلش کی وہ آخری بات گونج رہی تھی کہ تم مجھ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی اسے ایک ایسے موڑ پر لے آئے گی جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو ان کے چہرے پر تھکن تھی۔ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، حالت ابھی خطرے سے باہر ہے، مگر انہیں مکمل آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ زاویر کمرے میں داخل ہوا تو صدام شاہ آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہے تھے۔ زاویر کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زاویر، میری ایک بات مانو گے؟ انہوں نے نقاہت سے پوچھا۔ جی بابا، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ زاویر نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں آپا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ 25-30 سال ہو گئے ہیں، میں نے انہیں اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، مگر اب میں اس بوجھ کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا۔ میری آپا کو ڈھونڈو زاویر، مجھے ان سے ملنا۔ زاویر ساکت رہ گیا۔ اس نے اپنی پھپھو کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ خاندان میں کسی کا ذکر کرنا منع ہے، مگر اپنے باپ کی اس حالت کو دیکھ کر وہ انکار نہیں کر سکا۔ اگلے ہی دن زاویر نے پتہ لگوایا اور آخرکار اسے اپنی پھپھو کا نمبر مل گیا۔ جب صدام شاہ نے 25 سال بعد اپنی بہن کو کال کی تو دونوں طرف صرف رونے کی آوازیں تھیں۔ معافیاں مانگی گئیں اور دکھ سکھ بانٹے گئے۔ آپا، آپ ابھی اسی وقت میرے پاس آ جائیں اپنے بچوں کو لے کر، میں اب آپ کو خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے جذباتی ہو کر کہا اور فون پر ہی یہ بات بھی طے کر لی کہ ان کی بڑی بیٹی عبیرہ کا رشتہ زاویر کے ساتھ ہوگا۔ زاویر یہ سب سن کر حیران رہ گیا۔ وہ اس رشتے کے خلاف تھا کیونکہ اس کا دل تو زرلش کے پاس تھا، مگر وہ اپنے بیمار باپ کو دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔
دوسری طرف زرلش فاطمہ کو جب پتہ چلا کہ اس کے ماموں کا فون آیا اور وہ لوگ وہاں جا رہے ہیں تو اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ اپنی ماں کی اس تذلیل کو نہیں بھولی تھی جو ماموں نے کی تھی، مگر جب اسے پتہ چلا کہ اس کے کزن کا نام زاویر ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ وہی زاویر ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں؟ زرلش نے حیرت سے سوچا اور اپنی بڑی بہن عبیرہ کا چہرہ دیکھا جس کا رشتہ زاویر سے طے ہو چکا تھا۔ صدام شاہ کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ اپنی بہن اور ان کی بیٹیوں کی آمد کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ زاویر کے لیے سب کچھ ایک ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ وہ بار بار اپنا فون چیک کرتا جہاں زرلش کی کالز اور میسیجز مسلسل آ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ ابھی اسے کچھ نہیں بتانا جب تک کہ وہ خود یہ سب کچھ سنبھال نہ لے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب کلثوم بیگم اپنی دونوں بیٹیوں زرلش اور عبیرہ کے ساتھ ان کے گھر پہنچی۔ زاویر اپنے والد کے ساتھ لاؤنج میں کھڑا تھا۔ جب دروازہ کھلا اور وہ لوگ اندر آئے، زرلش نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا تو اس کی نظریں سیدھی زاویر پر پڑیں جو سفید شلوار قمیص میں ملبوس کھڑا تھا۔ اس کا دل حلق میں آ گیا اور سانسیں جیسے رک گئیں۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے وہ مہینوں سے تصویروں میں دیکھتی آئی تھی، وہی آنکھیں جن میں غرور اور کشش کا ایک عجیب سا امتزاج تھا، وہی قد و قامت جس نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ کیا یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے؟ زرلش کے ذہن میں یہ سوچ کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس سے محبت کرتی ہے وہ اس کا کزن ہے اور اسی کے خاندان کا حصہ ہے جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا اور وہ ساکت کھڑی رہ گئی جیسے کوئی مورتی ہو۔ دوسری طرف زاویر نے بھی جیسے ہی زرلش کو دیکھا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ لڑکی کسی اپسرا سے کم نہیں تھی۔ اس کی لمبی زلفیں اس کی کمر پر لہرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی معصومیت اور گہرائی تھی کہ زاویر پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی پھپھو کی بیٹیاں اتنی خوبصورت ہوں گی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بس اسے دیکھتا رہے، مگر اگلے ہی لمحے اسے زرلش سے اپنی محبت کا خیال آیا تو اس نے خود کو سنبھالا اور اپنی جذباتی لہروں پر بند باندھ لیا۔ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ انہوں نے بابا اور دادی کا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ زاویر نے خود کو یاد دلایا اور پھر اس نے زرلش کی طرف ایک سرد اور مغرور نظر ڈالی۔ آئیے پھپھو، زاویر نے رسمی سی لہجے میں کہا اور ان کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اس کا یہ انداز زرلش کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا پیار اور اس کی نفرت اب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ رضیہ بیگم اتنے سالوں کے بعد بیٹی اور نواسیوں کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی تھی، اسی لیے انہوں نے بیٹی کو گلے سے لگا لیا تھا، اور اس وقت انہیں بیٹے پر بھی پیار آ رہا تھا کہ اس نے بڑا پن دکھا کر بڑی بہن کو معاف کر دیا۔ وہ بھی ایک ایسی غلطی پر جسے اس خاندان میں اس وقت گناہ سمجھا جاتا تھا، مگر اب اس غلطی کو رفع دفع کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کلثوم نے پسند کی شادی کی تھی، کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، مگر یہ الگ بات تھی کہ پچھلے 8-10 سالوں سے ان کے شوہر اس دنیا سے چل بسے تھے۔ عبیرہ جو کہ خاموش طبع لڑکی تھی، خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ کھڑی تھی، مگر زرلش کی آنکھیں اب بھی زاویر پر جمی تھیں جو اپنے والد سے بات کر رہا تھا۔ زاویر نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے سامنے جتنا برا بن سکتا ہے بنے گا تاکہ عبیرہ خود اس رشتے سے انکار کرتے۔ اس نے زرلش کی طرف دیکھا جو اب بھی اسے ہی گھور رہی تھی۔ تمہاری یہ خوبصورتی مجھے مات نہیں دے سکتی لڑکی، میں پہلے ہی کسی سے محبت کرتا ہوں۔ زاویر نے دل میں عہد کیا اور پھر وہیں سے شروع ہوا ایک نیا کھیل جہاں محبت اور نفرت کے درمیان ایک باریک سی لکیر تھی۔ زرلش جو زاویر کو پانا چاہتی تھی اب اسے کھونے کے ڈر سے کانپ رہی تھی۔ زاویر جو زرلش پر فدا ہو چکا تھا اب اسے خود سے دور کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی زرلش ہے۔ یہاں پر تو اس کی ماں اور بہن اسے فاطمہ کہہ کر پکار رہی تھی۔ کھانے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صدام شاہ اپنی بہن اور بھانجیوں کی آمد پر بہت خوش تھے۔
مگر زاویر کے ماتھے پر پڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ اس ماحول میں بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ زاویر بیٹے، اپنی پھپھو کو پانی دو، صدام شاہ نے نرمی سے کہا تو زاویر نے سپاٹ چہرے کے ساتھ جگ اٹھایا اور گلاس بھر کر اپنی پھپھو کی طرف بڑھایا، مگر اس کا رخ کچھ اس طرح تھا کہ اس کا بازو پاس بیٹھی زرلش سے ٹکرایا۔ زرلش نے چونک کر اوپر دیکھا تو زاویر کی سرد نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ زرلش نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید ساتھ بیٹھی عبیرہ کو بھی سنائی دے رہا ہو۔ اس نے ہمت کر کے دبی آواز میں سوری کہا تو زاویر کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اسے سوری میں ایک ایسی مانوسیت محسوس ہوئی جیسی آواز اس کے کانوں میں پہلے بھی کہیں گونجی ہو۔ اسے زرلش کی آواز یاد آئی، مگر پھر اس نے جھٹکے سے سر ہلایا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ موبائل پر زرلش کی آواز میں ایک عجیب سی کھن کھناہٹ اور شوخی ہوتی ہے، جبکہ یہ لڑکی تو ڈری سہمی سی لگ رہی ہے۔ ویسے بھی فون پر آوازیں بدل جاتی ہیں۔ اس نے خود کو سمجھایا اور کرسی پیچھے کر کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، زاویر نے کہا اور کسی کا جواب سنے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ زرلش کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ بھی شرمندہ نظر آئی۔ زاویر کی یہ تلخی ان سب کے لیے بوجھ بن رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ زرلش نے دل میں خود سے سوال کیا۔ جس لڑکے سے تم نے موبائل پر اتنی محبت بھری باتیں کی، وہ تو حقیقت میں ایک جلاد ہے۔ کیا یہی وہ زاویر ہے جس کے لیے میں نے اپنی نیندیں برباد کی؟ رات کے وقت زرلش اپنی ماں اور بہن کے ساتھ کمرے میں تھی، مگر اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے برا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی ماں کی موجودگی کے باوجود بھی وہاں سے چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ زاویر کو بتائے گی کہ وہ کتنی غلط فہمی میں ہے، مگر پھر اسے یاد آیا کہ زاویر تو اسے جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف اس آن لائن زرلش کو جانتا ہے۔ ادھر زاویر اپنے کمرے میں بے چین تھا۔ اس نے غصے میں اپنا فون اٹھایا اور زرلش کو میسج کیا، تم کہاں ہو زرلش؟ مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ یہاں میرے گھر میں وہ لوگ آ گئے ہیں جنہیں میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ زرلش کے فون کی اسکرین روشن ہوئی اور اس نے میسج پڑھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اسی گھر میں ایک دیوار کے فاصلے پر بیٹھی تھی، مگر وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے رپلائی کیا، صبر کیجیے زاویر، شاید اللہ نے اس میں بھی کوئی بہتری رکھی ہو۔ آپ ان لوگوں کو موقع تو دے کر دیکھیں۔ کیسا موقع زرلش؟ وہ لوگ لالچی ہیں، میری دادی کو دکھ دیا انہوں نے، اب میرے باپ کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر یہاں ڈیرا جما لیا ہے۔ میں سبیرہ سے کبھی شادی نہیں کروں گا، میں صرف تمہارا ہوں۔ زاویر کا یہ میسج پڑھ کر زرلش کا دل بسیج گیا اور زاویر کی محبت دیکھ کر خوش تھی، مگر اس کی نفرت دیکھ کر خوفزدہ بھی۔ اگلی صبح زرلش کچن میں اپنی ماں کی مدد کر رہی تھی کہ زاویر وہاں آ گیا۔ اس نے زرلش کو کام کرتے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ واہ، بڑی جلدی گھر سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی، شاید یہیں ڈیرے جمانے کا ارادہ ہے۔ زاویر نے زرلش کے پاس آ کر سرگوشی کی۔ اس کا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ زرلش کا ہاتھ کٹتے کٹتے بچا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی، ہم یہاں کسی ارادے سے نہیں آئے، زرلش نے مڑ کر اسے جواب دیا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلی والی لرزش نہیں تھی بلکہ ایک وقار تھا۔ اوہ، تو زبان بھی چلتی ہے۔ زاویر اس کے اور قریب ہوا، اتنا قریب کہ زرلش کو اس کے پرفیوم کی خوشبو محسوس ہونے لگی تھی۔ زاویر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یاد رکھنا یہ میرا گھر ہے اور یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ تم اور تمہاری بہن یہاں سے جتنی جلدی چلے جاؤ اتنا ہی اچھا ہے۔ زرلش نے ہمت جمع کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں۔ ہم ماموں کی دعوت پر آئے ہیں، جب تک وہ چاہیں گے ہم یہاں رہیں گے۔ آپ کی بدتمیزی ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ زاویر حیران رہ گیا، اس لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، اور وہ اسے جتنا دبا رہا تھا وہ اتنا ہی ابھر رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر اس کی آواز میں وہی کنک محسوس ہوئی،
جو فون پر اسے چیلنج کرتی تھی، مگر اس نے پھر اپنے دماغ کو جھٹک دیا۔ وہ غصے میں کچن سے باہر نکل گیا، مگر اس کا دل اب بھی فاطمہ کی اس ہمت پر داد دے رہا تھا۔ وہ جتنا اس سے نفرت کرنا چاہتا تھا، اس کا وجود اتنا ہی اس کی طرف کھنچ رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد پورا خاندان لاؤنج میں اکٹھا تھا۔ جاوید کے والد اور پھپھو پرانی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے، جبکہ ابیرہ خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ جاوید صوفے پر بیٹھا بار بار تیکھی نظروں سے سامنے بیٹھی زرلش کو فاطمہ سمجھ کر دیکھ رہا تھا، جو جان بوجھ کر اپنی نانی کے قریب ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ امی، یہ کباب تھوڑے پھیکے نہیں ہیں؟ جاوید نے پلیٹ میں کانٹا چبھوتے ہوئے بلند آواز میں کہا، حالانکہ کباب بالکل ٹھیک تھے۔ اگر آپ کو پھیکے لگ رہے ہیں تو اس میں مرچیں ڈال لیں۔ زرلش نے فوراً لقمہ دیا۔ اس کی آواز میں وہی کاٹ تھی جو جاوید کو اشتعال دلاتی تھی۔ زبردستی کی نکتہ چینی کرنا تو آپ کی عادت لگتی ہے۔ جاوید نے دانت کچکچائے اور زرلش کی طرف دیکھا۔ تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا، میں اپنی ماں سے بات کر رہا ہوں۔ رضیہ بیگم نے حیرت سے اپنے پوتے کو دیکھا۔ جاوید بیٹے، یہ کیا طریقہ ہے؟ فاطمہ مہمان ہے اور تمہاری ہونے والی سالی بھی، تم اس سے ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ سالی ہو یا کوئی اور، بدتمیزی مجھے پسند نہیں ہے۔ جاوید نے کرسی پیچھے کی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کلثوم بیگم نے پریشانی سے اپنی بیٹی کو دیکھا تو زرلش نے اطمینان سے کاندھے اچکا دیے، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑا ہو۔ بس زرلش کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں اس کی ماں یا بہن میں سے کوئی اسے فاطمہ کے بجائے زرلش نہ پکار لے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب جاوید کو زرلش کا میسج آیا۔ جاوید، کیا آپ سو گئے ہیں؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ جاوید نے فوراً رپلائی کیا، نہیں زرلش، میں جاگ رہا ہوں، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ میں بھی بہت پریشان ہوں، اس لڑکی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے جو یہاں آئی ہوئی ہے۔ کون سی لڑکی؟ زرلش نے میسج کیا، حالانکہ وہ جانتی تھی وہی میری کزن فاطمہ، اتنی بدتمیز اور اکڑ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اسے ابھی اسی وقت گھر سے نکال دوں، مگر کیا کروں، بابا کی وجہ سے مجبور ہوں۔ تم ہی میرا سکون ہو زرلش، تم سے بات کر کے میں سب بھول جاتا ہوں۔ زرلش نے یہ پڑھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ اسی وقت کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلی گئی۔ اسے تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ وہ فون کان سے لگائے جاوید کے میسیجز سن رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب جاوید بھی سگریٹ پینے کے بہانے چھت پر آ چکا تھا۔ اندھیرے میں جاوید نے دیکھا کہ کوئی سایہ چھت کی منڈیر کے پاس کھڑا فون پر مصروف ہے۔ وہ دبے قدموں قریب آیا تو اسے زرلش کی آواز سنائی دی، جو دھیمی آواز میں ہنس رہی تھی۔ اچھا، تو یہ ہے اصل حقیقت۔ جاوید کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ وہ سمجھا کہ فاطمہ آدھی رات کو کسی غیر مرد سے باتیں کر رہی۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تم یہاں اس وقت کس سے باتیں کر رہی ہو؟ جاوید کی کرجدار آواز نے زرلش کو اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا فون ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بجا تھا۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں جس سے بھی بات کروں؟ زرلش نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے جلدی سے فون لاک کر کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ تکلیف مجھے یہ ہے کہ تم میرے گھر میں رہ رہی ہو اور یہاں کے طور طریقے بھول گئی ہو۔ آدھی رات کو چھت پر آ کر چھپ چھپ کر باتیں کرنا تمہارے کردار کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ جاوید اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ میرا کردار کیا ہے یہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ اپنی فکر کریں۔ زرلش نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر جاوید نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تم جیسی لڑکیاں اپنی ماں کی طرح ہوتی ہیں، جو خاندان کی عزت کا جنازہ نکالنے میں دیر نہیں کرتی۔ جاوید کے اس جملے نے زرلش کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ خبردار جو میری ماں کا نام لیا، زرلش نے چلا کر کہا اور اپنا بازو چھڑوا کر نیچے کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اسی جاوید سے محبت کرتی تھی جو اسے کریکٹر لیس کہہ رہا تھا۔ جاوید وہیں چھت پر کھڑا رہا۔ اسے اپنی بدتمیزی پر تھوڑا سا پچھتاوا ہوا، مگر پھر اس کا غصہ غالب آ گیا۔
وہ سوچنے لگا کہ وہ کتنا بیوقوف تھا جس لڑکی کی معصومیت پر تھوڑا سا پگھلنے لگا تھا، جبکہ وہ تو راتوں کو کسی اور سے باتیں کرتی ہے۔ اگلے چند دن ان کے درمیان سرد جنگ جاری رہی۔ گھر والے حیران تھے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی کیوں نہیں چاہتے، جبکہ وہ تو راتوں کو کسی اور سے باتیں کرتی ہے۔ اگلے چند دن ان کے درمیان سرد جنگ جاری رہی تھی۔ گھر والے حیران تھے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا ہی کیوں نہیں چاہتے۔ عبیرہ اور زاویر کی منگنی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، مگر زرلش نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید خاموش نہیں رہے گی۔ وہ زاویر کی اس بدگمانی کا دور کرے گی، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ سچ بتانے کے بعد زاویر کا رد عمل کیا ہوگا۔ منگنی کی تقریب کے اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ پورے گھر میں خوشی کا سما تھا، مگر زاویر کے سینے میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا کھڑکی سے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی جو اسے پہنائی گئی تھی، مگر اس کا دل تو کہیں اور دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور زرلش بغیر اجازت اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر کرب کی گہری لہریں تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زاویر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے غصے سے کہا۔ میرا پیچھا چھوڑ دو فاطمہ، میں پہلے ہی بہت پریشان اور تم جیسی دوگلی لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ زاویر کی بات پر زرلش کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ خاموشی سے چلتی اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہوئی، اتنی قریب کہ زاویر کو اس کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی تھی۔ دوغلی میں نہیں ہوں زاویر، دوغلے تم ہو، زرلش نے دبی آواز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سی قوت تھی جو زاویر کو ساکت کر گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ زاویر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا، مگر زرلش کی نظریں اس کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ تم جس لڑکی کے لیے تڑپ رہے ہو نا، وہ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ زرلش کے اس انکشاف نے کمرے میں جیسے بم دھماکہ کر دیا۔ زاویر کا ہاتھ خود بخود اس کے بازو سے ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئی؟ زاویر نے ہنستے ہوئے کہا، مگر اس کی ہنسی میں ایک کھوکھلا پن تھا۔ تم وہ نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہے، وہ سچی ہے، اور تم تو راتوں کو غیر مردوں سے باتیں کرتی ہو۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے کہ تم وہ ہوتا کہ میں اس رشتے کو مان لوں۔ ثبوت چاہیے تمہیں؟ زرلش نے اپنا فون نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے وہ چیٹ کھولی جو پچھلے 6 مہینوں سے ان کی زندگی کا محور تھی۔ اس نے فون زاویر کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ دیکھو یہ میسیجز، یہ تمہاری بھیجی ہوئی تصویریں، اور یہ آخری میسج جو تم نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے مجھے کیا ہے کہ تم اس گھر میں گھٹ رہے ہو۔ زاویر نے فون پر نظر ڈالی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہی الفاظ، وہی وقت، وہی نمبر۔ اس نے ایک نظر زرلش کے چہرے پر ڈالی جس پر اب آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی وہی آواز جو اسے مانوس لگتی تھی اب اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ تم؟ زاویر کے لبوں سے صرف یہ ایک لفظ نکلا۔ اس کے دل میں ایک ساتھ کئی جذبات اٹھے، خوشی، حیرت، دکھ اور پچھتاوا۔ وہ لڑکی جو اسے پہلی نظر میں بھا گئی تھی، جسے وہ خود سے دور کرنے کے لیے برا بن رہا تھا، وہی اس کی محبت تھی۔ تم نے مجھ سے سچ کیوں چھپایا زرلش؟ زاویر نے تڑپ کر اسے شانوں سے تھام لیا۔ اس کی گرفت میں اب سختی نہیں بلکہ ایک بے پناہ چاہت تھی۔ میں تمہاری نفرت دیکھنا چاہتی تھی زاویر۔ زرلش نے روتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی تم مجھ سے محبت کرتے ہوئے صرف اس اسکرین سے تم نے مجھے کریکٹر لیس کہا، تم نے میری ماں کو برا کہا۔ کیا یہی تمہاری محبت؟ زاویر نے بغیر کچھ سوچے زرلش کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا تھا۔ زرلش کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو زرلش، میں اندھا ہو گیا تھا، میں خود سے لڑ رہا تھا کیونکہ میرا دل تمہاری طرف کھینچتا تھا اور میرا دماغ مجھے روکتا تھا کہ میں اپنی محبت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے قرب میں کھو گئے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔
زاویر نے زرلش کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف محبت تھی۔ اب کیا ہوگا زاویر؟ تمہاری منگنی تو عبیرہ سے ہو چکی ہے۔ زرلش نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا، اب میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ زاویر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا جو ایک وعدہ تھا کہ وہ کسی بھی حد تک جائے گا مگر اسے نہیں چھوڑے گا۔ زاویر نے زرلش کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ اس کی پورے زرلش کی مخملی رنگت پر کسی گہرے نقش کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ زرلش جو موبائل کی اسکرین پر صرف ایک خیال تھی، اب اس کے سامنے ایک جیتی جاگتی حقیقت بن کر کھڑی تھی۔ کاش میں نے پہلے پہچان لیا ہوتا۔ زاویر نے سرگوشی کی، اس کا لہجہ اب شہد کی طرح میٹھا تھا۔ تم نے مجھے کتنا تڑپایا ہے زرلش، کبھی اپنی بے باکی سے اور کبھی یہ معصوم صورت نہ دکھا کر۔ زرلش نے شرارت سے اپنی بھیگی پلکیں جھپکائیں اور زاویر کے سینے پر اپنی انگلیاں گھمانے لگی۔ تو کیا اب آپ کو اپنی اس محبوبہ سے غداری کا دکھ نہیں ہو رہا جو اسکرین کے پیچھے چھپی تھی؟ زاویر نے گہرا سانس لیا اور اسے مزید اپنے حصار میں بھینچ لیا۔ وہ محبوبہ تو میری روح میں بسی تھی زرلش، اور تم میرے سامنے تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ میں تمہاری بدتمیزیوں پر بھی تم سے دور کیوں نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ تمہاری آواز کا سحر اور تمہاری آنکھوں کی یہ چمک مجھے بار بار وہیں لے جاتی تھی جہاں تم نے مجھے قید کر رکھا تھا۔ اس نے جھک کر اپنی پیشانی زرلش کی پیشانی سے ٹکا دی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھیں۔ زرلش کا دل دھک دھک کر رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ زاویر نے اس کے کان کے پاس جھک کر بہت دھیمی آواز میں کہا، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، چاہے مجھے پوری دنیا سے لڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ عبیرہ سے یہ رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا رشتہ تو تم سے بہت پہلے ہو چکا ہے۔ زرلش نے آنکھیں موند لی۔ اس لمحے کی مٹھاس اسے بے حال کر رہی تھی، مگر پھر اسے عبیرہ کا خیال آیا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ زاویر، عبیرہ کا کیا ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی بہت دکھی رہتی ہے، اور نانو، وہ تو کبھی نہیں مانیں گی کہ عین وقت پر رشتہ بدل دیا جائے۔ تم فکر نہ کرو زرلش، اب میں نے تمہیں پا لیا ہے تو کھونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زاویر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کے لمس میں ایک ایسا وعدہ تھا جس پر زرلش کو پورا یقین تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ دونوں دبے قدموں عبیرہ کے کمرے کی طرف بڑھے تاکہ اس سے بات کر سکیں، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ عبیرہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نہیں کر سکتی یہ شادی، میں کیسے زاویر کو اپنا سکوں گی جبکہ میرا دل تو آپ کے نام ہو چکا ہے۔ عبیرہ کی آواز میں چھپا کرب زاویر اور زرلش کو ساکت کر گیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہ سب یہیں ختم کرنا ہوگا۔ میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی، لیکن میں جی بھی نہیں پاؤں گی۔ زاویر اور زرلش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے کھل اٹھے۔ انہوں نے فوراً دروازہ بجایا تو عبیرہ نے بدحواسی میں فون چھپایا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر وہ ڈر ہی گئی تھی۔ آپ ہی، ہم نے سب سن لیا۔ زرلش نے اندر داخل ہوتے اسے گلے لگا لیا اور پھر انہوں نے اپنی پوری کہانی اسے سنا دی۔ عبیرہ کو جب پتہ چلا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو اس کی جان میں جان آئی۔ اب ہمیں دادو کو منانا ہوگا، زاویر نے پرعزم لہجے میں کہا، اور اگلی صبح وہ تینوں رضیہ بیگم کے کمرے میں موجود تھے۔ دادو، آپ کو ہماری مدد کرنی ہوگی۔ زاویر ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ رضیہ بیگم پہلے تو حیران ہوئی مگر اپنے پوتے اور نواسیوں کی آنکھوں میں سچی تڑپ دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ضدی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ کی بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ رضیہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ ناشتے کی میز پر جب سب اکٹھے ہوئے تو رضیہ بیگم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہا،
صدام، رات میں نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا ہے۔ تمہارے مرحوم ابا جی آئے تھے خواب میں اور وہ بہت پریشان تھے۔ زاویر کے والد نے فوراً لقمہ چھوڑ دیا۔ کیا دیکھا اماں آپ نے؟ ابا جی کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے رشتوں کی جو ترتیب رکھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ زاویر کا نکاح زرلش سے ہو اور عبیرہ کا رشتہ کہیں اور طے پائے۔ فہمیدہ بیگم نے اتنی مہارت سے یہ بات کہی کہ کسی کو شک تک نہیں ہوا۔ سب حیران رہ گئے، مگر چونکہ بات مرحوم والد کے خواب کی تھی اسی لیے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ انکار کرے۔ زاویر کے والد نے سر جھکا لیا۔ اگر ابا جی کی یہی خواہش ہے تو پھر ویسا ہی ہوگا جیسا آپ کہہ رہی ہیں۔ زرلش اور زاویر نے میز کے نیچے سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں فتح کی چمک اور بے پناہ محبت تھی۔ خواب کی اس خوشخبری نے جیسے پورے گھر کی فضا ہی بدل دی تھی۔ اور پھر رضیہ بیگم کی فرمائش پر اگلے ہی دن سادگی سے ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ صدام شاہ اور کلثوم دوسرے کمرے میں مصروف تھے، جبکہ عبیرہ اپنی نانی کے پاس بیٹھی ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی، اور دوسری طرف زاویر اپنے کمرے میں داخل ہو چکا تھا، جہاں پر اس کی من پسند عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جاتے ساتھ ہی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہیں یقین آ رہا ہے کہ یہ سب سچ ہے؟ زرلش نے زاویر کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آج وہ پہلی والی تپش نہیں بلکہ گہرا سکون تھا۔ زاویر 2 قدم چل کر اس کے اتنا قریب آ گیا کہ زرلش کو اپنی دھڑکنیں اس کے وجود سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس نے زرلش کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پہ رکھا، جہاں اس کا دل دیوانہ وار دھڑک رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے زرلش کہ مجھے اب بھی لگ رہا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ لڑکی جسے میں نے صرف میسیجز میں محسوس کیا تھا وہ میرے سامنے ہے، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے میری ہونے والی ہے۔ زرلش نے شرارت سے سر جھکایا اور دبی آواز میں کہا، اور وہ جو آپ نے مجھے چھت پر کہا تھا کہ میرا کردار کیسا ہے، کیا وہ بھی سچ تھا؟ زاویر کے چہرے پر پشیمانی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے زرلش کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے اور ایک طویل بوسہ دیا۔ مجھے سے ایک بات کے لیے عمر بھر کی سزا دے دو تو بھی کم ہے زرلش۔ میں اپنی انا میں اتنا الجھ گیا تھا کہ تمہاری سچائی دیکھ ہی نہیں سکا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی ہی محبت کو دھوکا دیا۔ زرلش نے اس کی آنکھوں میں وہ سچی تڑپ دیکھی تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے دوسری طرف سے زاویر کا بازو تھام لیا اور اپنا سر اس کے شانے پہ رکھ دیا۔ معاف تو میں نے اسی پل کر دیا تھا جب تم نے کمرے میں مجھے سینے سے لگایا تھا زاویر، کیونکہ تمہاری نفرت میں بھی مجھے اپنی وہی پرانی محبت کی خوشبو آتی تھی جو تم نے موبائل پر مجھ سے کی تھی۔ زاویر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور بہت دھیمی آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اب کوئی اسکرین ہمارے درمیان نہیں آئے گی زرلش، اب صرف میں ہوں گا اور تم ہوگی، اور ہماری یہ جنونی محبت جو فاصلوں کی محتاج نہیں رہے گی۔ یہ جملے ادا کرنے کے ساتھ ہی وہ اس میں کھو گیا تھا، کیونکہ اب وہ اس پر حلال ہو چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے پر پورا حق رکھتے تھے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو زرلش کی آنکھیں ایک عجیب سی سکون کے ساتھ کھلی۔ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چھانے لگا تھا، جس میں صرف اور صرف زاویر کی قربت شامل تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ زاویر کو غیر موجود پا کر باتھ روم میں گھس چکی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکل آئی تھی۔ پنک کلر کے سوٹ میں وہ شہزادی لگ رہی تھی۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور کانوں میں چھوٹے سے جھمکے پہن کر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، دروازے پر دستک ہوئی تو زرلش نے دروازہ کھولا۔ سامنے زاویر کھڑا تھا، سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ بالا کا حسین لگ رہا تھا۔ زرلش کی سانسیں اسے دیکھ کر ایک لمحے کو تھم گئی۔ زاویر کی نظریں جب اس کے گلابی سراپے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ستائش کا ایک سمندر امڑ آیا۔ تم تو بالکل کسی گلاب کی پنکھڑی لگ رہی ہو، زاویر نے اس کے قریب آتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں وہی ریشمی لمس تھا جو زرلش کو بے حال کر دیتا تھا۔ زاویر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر
اس کی ایک آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرلش نے شرماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ سوچنے دو زرلش، اب تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں۔ زاویر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انگلیاں اس کی پوروں میں پھنسا دی۔ اب مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، چلو نیچے چلتے ہیں، سب ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جب وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں پہنچے تو سب کی نظریں ان پر جم گئی، سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ زرلش کا دل زور سے دھڑک رہا تھا مگر زاویر کی گرفت اس کے ہاتھ پر اور مضبوط ہو گئی تھی۔ امی ہم ناشتہ گھر پر نہیں کریں گے، زاویر نے سب کو مخاطب کر کے کہا۔ اس کی آواز میں ایک کھنکھناہٹ تھی جو اس کی خوشی کی گواہی دے رہی تھی۔ کیوں زاویر بیٹے، سب کچھ تو تیار ہے۔ رضیہ بیگم نے شرارت سے پوتے کو دیکھا۔ بس دادو، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں زرلش کو اس کی پسند کی جگہ پر ناشتہ کرواؤں۔ زاویر نے زرلش کی طرف دیکھ کر ایک دلکش مسکراہٹ اچھالی۔ زرلش حیران رہ گئی کہ یہ وہی اکھڑ اور خشک زاویر ہے جو اب سب کے سامنے اس قدر بے باک ہو رہا ہے۔ زرلش نے دبی آواز میں اس کے کان میں کہا، زاویر یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب کیا کہیں گے؟ سب وہی کہیں گے جو میں سننا چاہتا ہوں۔ زاویر نے اسے اپنی طرف کھینچا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر اسے باہر لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زاویر نے زرلش کا رخ اپنی طرف کیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں یاد ہے زرلش، تم نے ایک بار میسج پر کہا تھا کہ تمہیں بارش میں لانگ ڈرائیو اور باہر کا ناشتہ بہت پسند ہے۔ زاویر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا، آپ کو یاد ہے؟ زرلش کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زاویر نے اس کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے دل میں محفوظ کر رکھا ہے۔ مجھے تمہاری کہی ہوئی ہر بات یاد ہے زرلش، چاہے وہ میسج پر ہو یا وہ جو تم نے چھت پر روتے ہوئے کہی تھی۔ زاویر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ اب ہماری زندگی کا ہر دن ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہو گے۔ وہ دونوں شہر کی ایک پرسکون سڑک پر نکل گئے تھے جہاں درختوں کی چھاؤں اور ٹھنڈی ہوا ان کا استقبال کر رہی تھی۔ زرلش نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکالا اور اسی لمحے کو جینے لگی۔ زاویر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے زاویر نے زرلش کو وہ بریسلٹ دکھایا جس نے اپنی کلائی میں چھپا کر پہنا ہوا تھا۔ دیکھو زرلش، یہ آج بھی میرے پاس ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ یہ تمہاری اس دیوانگی کی پہلی نشانی ہے جس نے مجھے جیت لیا۔ زرلش نے شرما کر نظریں جھکا لیں، اس کا دل شکر گزاری سے بھر گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنا مستقبل دیکھ رہے تھے جہاں صرف محبت تھی۔ زاویر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تم واقعی آفت ہو زرلش، مگر میری زندگی کی سب سے خوبصورت آفت۔ شام کا وقت تھا اور زاویر کے گھر کا وسیع ریز لاؤنج آج قہقہوں اور باتوں سے گونج رہا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں جو موسم کو مزید خوشگوار بنا رہی تھی۔ بڑے سے صوفے پر زاویر اور زرلش ایک دوسرے کے بالکل قریب بیٹھے تھے۔ زاویر نے بڑی بے باکی سے زرلش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ زرلش نے کئی بار اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر زاویر کی گرفت میں ایک ایسی اپنائیت اور حقارت سے پاک قبضہ تھا کہ وہ بس شرما کر رہ گئی۔ عبیرہ ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی، یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان دونوں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنا سفر طے کیا ہے۔ رضیہ بیگم اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی مگر ان کی عقاب جیسی نظریں سب پر تھیں۔ صدام شاہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ آپا سچ کہوں تو مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ ابا جی نے خواب میں آ کر اماں سے وہ سب کہا۔ بھائی جان، یہ تو سب نصیب کے کھیل ہیں جو اللہ کو منظور، وہی ہوا۔ دیکھے زاویہ اور زرلش ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش لگ رہے ہیں، جیسے یہ رشتہ برسوں پرانا ہو۔ رضیہ بیگم نے اپنی تسبیح روکی اور معنی خیز نظر زاویر اور زرلش پر ڈالی جو اس وقت ایک دوسرے کی آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی پیغام دے رہے تھے۔ ارے تم نصیب کی بات کرتے ہو، یہاں تو نصیب سے زیادہ سگنلز کا کمال ہے، انہوں نے شرارت سے کہا۔ سگنلز کا کیا مطلب اماں؟ صدام شاہ نے الجھن سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس کبھی کبھی سگنلز بھی دلوں کے تار جوڑ دیتے ہیں۔ رضیہ بیگم نے پہلی مرتبہ ایک زوردار قہقہ لگایا۔ عبیرہ اور زرلش کا تو
ہنسی کے مارے برا حال ہو گیا تھا، جبکہ زاویر نے گلا صاف کرتے ہوئے نظریں چرا لیں۔ کلثوم اور زاہدہ بیگم ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں۔ یہ کیا بات ہوئی اماں؟ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کیا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے جو آپ کو پتا ہے؟ ارے کچھ نہیں بہو، بس پرانی باتیں ہیں۔ فہمیدہ بیگم نے بات کو گھمانے کی کوشش کی، مگر صدام شاہ تجسس میں آ چکے تھے۔ نہیں اماں، آپ بتائیں۔ سرلش بیٹا تم کیوں ہنس رہی ہو؟ اور عبیرہ تم بھی؟ انہوں نے سب کا جائزہ لیا تو سرلش نے گھبرا کر زاویر کا ہاتھ زور سے دبایا کہ اب سچ باہر نہ آ جائے۔ زاویر نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کہا، بابا دادو کا مطلب ہے کہ آج کل کی نسل ٹیکنالوجی کے دور میں جینا جانتی ہے، بس وہی بات کر رہی تھی۔ اور ویسے بھی آپ دادا جی کے خواب پر یقین رکھیں، باقی سب چھوڑ دیں۔ سرلش نے زاویر کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اگر نانو نے سچ بتا دیا نا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ زاویر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اس کے چہرے کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں بولا، تو کیا ہوا؟ اب تو تم قانونی طور پر میری آفت ہو۔ اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا، چاہے وہ خواب ہو یا حقیقت۔ لاؤنج میں ایک بار پھر قہقہوں کا طوفان اٹھا۔ سب اب بھی حیران تھے کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو یہ چاروں چھپا رہے ہیں، مگر ان کے چہروں کی خوشی دیکھ کر انہوں نے بھی مزید سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ عبیرہ نے زرلش کو آنکھ ماری اور زرلش نے شرما کر اپنا سر زاویر کے شانے پہ رکھ دیا۔ باہر بارش کی شدت بڑھ رہی تھی، مگر گھر کے اندر محبت اور سکون کی حدت نے سب کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ زاویر نے زرلش کے ہاتھ کی لکیروں کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے، کہاں ایک موبائل اسکرین کا انجان رشتہ اور کہاں یہ جیتی جاگتی حقیقت۔ وہ دونوں اب اس سفر کے لیے تیار تھے جو آن لائن شروع ہوا تھا، اور اب فیملی کے شور اور محبت کے سائے میں پروان چڑھ رہا تھا۔